ساری دنیا کے ملکوں کے لوگ پریشان ہیں۔ اس پر سے مجھے چند باتیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہلک اور جان لیوا وبائی امراض جو دنیا میں پھیلتی ہے، اس کا سبب اور اس کی حکمت کیا ہے، کیوں یہ پھیلتی ہے، اور اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جب دنیا میں لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اور بندوں کے حقوق میں کوتاہی کرتے ہیں اور علانیہ طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے اور گناہوں کی جرات کرتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا کے اندر مہلک اور جان لیوا وبائی امراض اللہ تبارک و تعالیٰ پھیلا دیتے ہیں۔ جو کوئی قوم اجتماعی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ڈرانے کے لیے مختلف طریقے اختیار کرتے ہیں تاکہ وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، رجوع الی اللہ کرے۔ ان مختلف طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جان لیوا کوئی وبائی مرض اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کر دیتے ہیں تاکہ لوگ اس سے ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرے۔ اس لیے اس کی حکمت در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں کو چھوڑ کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ اس لیے ایسے زمانے میں، ایسے وقت کے اندر ہمیں سب سے پہلا کام تو یہ کرنا چاہیے کہ ہم گناہوں سے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائیں۔ سب سے پہلا کام یہ کرنا چاہیے۔ دوسرا کام یہ کرنا ہے اپنی طاقت کے مطابق خیرات اور صدقہ بھی کریں۔
اور تیسرا کام یہ کرنا ہے کہ مسنون اور مقبول جو دعائیں ہیں ان کا اہتمام کرے، پڑھنے کا اہتمام کرے۔ مسنون دعاؤں میں سے دعا یہ بھی ہے جو حدیثوں میں آتی ہے، اللہم انی اعوذ بک، یا اللہ میں تجھ سے پناہ مانگتا ہوں، من البرص والجنون والجذام والسیء الاسقام، یا اللہ میں برس سے، سفید داغ جس کو گجراتی میں کوڑ بولتے ہیں، اس سے، جنون سے، اور جذام یعنی رتبت سے، اور بری بیماریوں سے، یا اللہ میں تیری پناہ ہوں۔ یہ دعا پڑھنے کا اہتمام ہمیں کرنا چاہیے۔ بری بیماریوں میں سے آج کے زمانے میں پھیلے ہوئے بیماری جس کو کورونا وائرس کہتے ہیں، یہ بھی جان لیوا ثابت ہوئی ہے، ایک مہلک بیماری ثابت ہوئی ہے۔ دنیا میں کئی لوگوں کی جانیں اس بیماری کی وجہ سے جا چکی ہیں۔ اس لیے اس زمانے میں ہمیں ان تین کاموں کے کرنے میں اہتمام کرنا چاہیے۔ دوسری بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ ایسے زمانے میں اگر کوئی آدمی اسلامی احکام کی پابندی کرتا ہے، اللہ پاک کی مرضیات پر چلتا ہے، تو یہ دنیا کی مصیبت، یہ دنیا کا عذاب اور یہ دنیا کی تکلیف اس کے لیے رحمت بن جاتی ہے۔ دنیا میں جو مصیبت اور تکلیف آتی ہے وہ خالی کسی ایک قوم کو یا ایک طرح کے لوگوں کو نہیں آتی ہے۔ مصیبت اور تکلیف نیک مومن کو بھی پہنچتی ہے، گنہگار مومن کو بھی پہنچتی ہے، کافر کو بھی پہنچتی ہے، ہر ایک کو یہ مصیبت اور تکلیف پہنچتی ہے۔ آج کے لیے یہ دنیا کی مصیبت اور تکلیف یہ رفع درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے، اور بعض گنہگار مسلمانوں کے لیے ان کے گناہوں کی معافی کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ بعضوں کے لیے یہ آخرت سے پہلے دنیا کی پکڑ ثابت ہوتے ہیں، جیسے کہ کافروں کے لیے یہ آخرت کے عذاب سے پہلے دنیا کی پکڑ ثابت ہوتی ہے۔ اس لیے اس صورتحال کے اندر ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلامی احکامات پر عمل کرنا چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مرضیات پر ہمیں چلنا چاہیے۔ نامرضیات سے ہمیں اپنے آپ کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے دوست و احباب کو، اپنے رشتہ داروں کو اور تمام ایمان والوں کو بچانے کی کوشش کرنا چاہیے۔ یہ تو پہلی بات تھی کہ دنیا کے اندر جو جان لیوا وبائی امراض پھیلتے ہیں، اس کا سبب کیا ہے اور اس کی حکمت کیا ہے۔ آپ نے سنی حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی، اور جب اجتماعی طور پر کوئی قوم اللہ پاک کے احکام کی نافرمانی کرتی ہے تو پھر اللہ پاک اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے اس طرح کی کوئی وبا اللہ تبارک و تعالیٰ چلا دیتے ہیں تاکہ لوگ ڈر کر اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ اس کا ثبوت حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے چلتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جب کوئی قوم مال غنیمت میں خیانت کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتے ہیں،
دوسرے نمبر پر فرمایا جب کسی قوم میں زنا پھیل جاتا ہے اور زنا کی کثرت ہوتی ہے تو اس قوم میں اموات کی کثرت ہو جاتی ہے، موتیں بہت زیادہ ہوتی ہیں۔ اللہ پاک تعاون وغیرہ کے ذریعے اور کسی وبائی بیماری کے ذریعے سے اللہ پاک موت کی کثرت کر دیتے ہیں، لوگ بہت مرتے ہیں۔ جب کسی قوم میں زنا کی کثرت ہوتی ہے، زنا پھیلتا ہے، جو قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے اس کا رزق کم کر دیا جاتا ہے۔ جو قوم جو ہے قول قرار کرنے کے بعد، عہد و پیمان کرنے کے بعد توڑ دیتی ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس قوم پر دشمن کو مسلط فرما دیتے ہیں۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت میں موجود ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا کے اندر جو وبائی امراض پھیلتی ہے اس کا سبب کیا ہے؟ تو اس کا سبب حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کوتاہی کرنا ہے، یہ اس کا سبب ہے۔ اس لیے سب سے پہلے ہمیں حقوق اللہ اور حقوق العباد کی حفاظت کرنی چاہیے۔ دوسری بات یہ ہے، میں نے حدیث بخاری شریف کی آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا عدوى ولا طير ولا هام ولا سفر وفر من المجذوم كما تفر من الاسد۔ زمانہ جاہلیت کے اندر چند بے اصل باتیں جن کی حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں نبی فرمائی ہے، آج کل بھی یہی بات چل رہی ہے۔ ان چند باتوں میں سے پہلی بات آپ نے فرمائی کہ لا عدوہ، عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ بے اصل اور بے بنیاد بات ہے۔ عدوہ کا معنی ہے ایک کی بیماری دوسرے کو لگنا۔ کیا ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے؟ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بارے میں فرماتی ہیں کہ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ زمانہ جاہلیت کے اندر لوگ یہ سمجھتے تھے کہ کوئی تندرست آدمی بیمار آدمی کے ساتھ اٹھے بیٹھے، اس کے ساتھ کھاوے پیوے تو بیمار آدمی کی بیماری اس تندرست آدمی کی طرف منتقل ہو جاتی، اڑ کر اس کو لگ جاتی اور وہ بیمار پڑ جاتا، وہ بیماری میں مبتلا ہو جاتا۔ اس طرح کا عقیدہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا تھا۔ آج کے زمانے میں بھی ڈاکٹر لوگ بعض بیماریوں کے بارے میں کہتے ہیں کہ وہ متعدی امراض میں سے ہیں، وہ چیپی روگ ہیں۔ ان بیماریوں میں سے ایک بیماری جذام ہے۔ جذام یہ بیماری فساد خون کی وجہ سے پیدا ہوتی ہے اور اس کی وجہ سے ہاتھ پاؤں کی انگلیاں اور گوشت وغیرہ کٹ کر گر جاتا ہے، جس کو ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں رکت پت۔ یہ جذام اس کو رکت پت کہتے ہیں۔ اسی طرح خارش، کھجلی جس کو ہم کہتے ہیں، اسی طرح چیچک کی بیماری، اسی طرح آبلے جو بدن پر پڑ جاتے ہیں، اور اسی طرح وبائی امراض جیسے آج کل جو ہے وبائی ایک مرض پھیلا ہوا ہے جس کو سب جانتے ہیں، اس کو بولتے ہیں کورونا وائرس، جو پوری دنیا میں تقریباً پھیل چکا ہے۔ ان بیماریوں کے بارے میں دور حاضر کے اطباء بھی کہتے ہیں کہ یہ چند بیماریاں ایسی ہیں، یہ امراض متعدیہ میں سے ہیں، یہ چیپی روگ ہیں، ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے۔ تو اب سمجھنا ہمیں یہ ہے کہ آیا ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے کہ نہیں؟ تو اس سلسلے میں حضرت نبی اکرم صلی
اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، بخاری شریف اور حدیث کی بہت ساری کتابوں میں یہ روایت موجود ہے۔ آپ فرماتے ہیں عدوہ کی کوئی حقیقت نہیں، لا عدوہ، ایک کی بیماری دوسرے کو لگتی ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اس حدیث میں آپ نے یہ فرمایا، حدیث کے شروع میں آپ یہ فرما رہے ہیں، جب حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات فرمائی کہ ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو نہیں لگتی ہے، تو ایک اعرابی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور انہوں نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال یہ کیا، کہا یا رسول اللہ فما بال الابل فما بال الابل تكون في الرمل لكأنها الطبا فيخالطها البعير الأجرب فيجربها۔ اس دیہاتی صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خارش اور کھجلی کو اپنے ناقص تجربہ اور اپنے ناقص مشاہدہ کی وجہ سے چیپی روگ سمجھتے تھے، مرض متعدی سمجھتے تھے، تو انہوں نے سوال یہ کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان اونٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا؟ فما بال الابل، ان اونٹوں کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو اپنے بدن کی تندرستی اور صفائی میں ہرنوں کے مانند ریگستان میں دوڑتے ہیں، گھومتے ہیں، پھرتے ہیں، پھر کیا ہوتا ہے اچانک فیخالطها البعیر الاجرب، پھر ایک خارش جگہ ہو، کھجلی والا ہو، ان اونٹوں سے مل جاتا ہے، فیجربها، تو ان اونٹوں کو بھی وہ خارش جگہ کر دیتا ہے، ان کی کھجلی جو تندرست اونٹ ہیں ان کو بھی کھجلی لگ جاتی ہے، وہ بھی خارش جگہ ہو جاتے ہیں۔ تو اس سے تو یہ پتہ چلتا ہے، وہ آج جو ہے دیہاتی مسلمان نے آپ کے سامنے وہ یہ بات رکھی کہ اس سے تو پتہ چلتا ہے کہ خارش اور کھجلی یہ ایک ایسی بیماری ہے جو ایک سے اڑ کر دوسرے کو لگتی ہے، یہ امراض متعدیہ میں سے ہیں، یہ چیپی روگ ہے۔ تو حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے گمان کو دور کرنے کے لیے، ختم کرنے کے لیے، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فمن عاد الاول، اچھا بتلاؤ، تم یہ کہتے ہو کہ دوسرے اونٹوں کو جو کھجلی لگی ہے وہ اس خارش زدہ اونٹ کے ساتھ اختلاط کی وجہ سے لگی ہے اور اس سے ملجل رکھنے کی وجہ سے لگی ہے، تو ذرا مجھے یہ بتلاؤ کہ پہلے اونٹ کو خارش زدہ کس نے کیا؟ پہلے اونٹ کو جو کھجلی لگی وہ کہاں سے آئی؟ وہ کہاں سے آئی؟ ظاہر بات ہے وہ تو کسی خارش زدہ اونٹ کے ساتھ ملا نہیں تھا، اس سے اختلاط اس نے نہیں کیا، اس کے باوجود وہ خارش زدہ کیسے ہوا؟ مطلب آپ کا یہ تھا کہ جس طرح پہلے اونٹ کو جو خارش لگی وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور نظام قدرت کے تحت، بس اسی طرح دوسرے اونٹوں کو بھی جو خارش اور کھجلی لگی اور دوسرے اونٹ بھی جو خارش زدہ ہوئے وہ بھی جو ہے بتقدیر الہی اور اللہ پاک کے حکم کے تحت اور نظام قدرت کے مطابق ہیں۔ یہ نہیں کہ ایک کی کھجلی اڑ کر دوسرے کو لگ جاوے۔ اگر ایسا ہی ہوتا تو ڈاکٹر لوگ خارش زدہ آدمی کا علاج کرنا چھوڑ دیتے، سب سے پہلے انہیں کو یہ بیماری لگتی، اڑ کر انہیں کو لگتی، یہ چھوڑ دیتے۔ چلیے یہ تو حدیث کا پہلا جملہ ہے، مجھے آپ کو سمجھانا ہے، میری بات سمجھنا۔ میں بیچ کی بات دوسری بھی زمانے جاہلیت میں لوگوں کی بھی اصل باتیں تھی، ان کی بھی، ان کے بارے میں بھی آپ نے آگے فرمایا کہ ولا ہاما ولا سفر
جو ہے کہ اس کے بارے میں لا ولا سیارہ ولا حامہ ولا سفر، اگر میں اس کی تفسیر کرنے کے لیے جاؤں گا تو وقت تو میرے پاس اتنا ہے نہیں۔ مجھے اس حدیث کے اخیر میں ایک بات پھر آپ نے فرمائی، وہ مجھے بتلانی ہے۔ آپ نے حدیث کے اخیر میں یہ فرمایا فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، جذامی آدمی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو۔ کیا فرمائے آپ؟ فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ، ابھی میں بتلا چکا ہوں کہ جذام یہ کس بیماری کو کہتے ہیں؟ ہم اپنی زبان میں اس کو ربط پیٹ کہتے ہیں۔ شاید آپ نے اس کا فوٹو کسی ڈاکٹر کے دواخانے میں دیکھا ہوگا۔ شمری کا ڈاکٹر ایک ہے بروچ میں، اس کے دواخانے کے اندر پہلے جو ہے ایک فوٹو لگا ہوا رہتا تھا سامنے، اور اس کی دھیان آوے بدن پر گوشت نہیں، انگلیاں وغیرہ بھی کٹ کر گر جاوے، اس طرح کا فوٹو، اور اس کے نیچے لکھا ہوا تھا ربط پیٹ کا مطلب جو ہے مریض بیمار ہے۔ تو آپ اخیر میں یہ فرما رہے ہیں کہ جانی آدمی سے، یعنی وہ آدمی کہ جس کو ربط پیٹ کی بیماری ہو چکی ہے، اس سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہیں۔ تو اس سے وہ سمجھ رہا ہے کہ بھئی جذام جو ہے ربط پیٹ ایک بیماری ہے جو امراض متعدیہ میں سے ہیں، یہ چیپی روگ ہے، اس سے جذامی آدمی سے دور رہنا چاہیے۔ تو صرف یہی نہیں، بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ بھئی جو امراض متعدیہ میں سے ہیں، چیپی روگ میں سے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ ایسے آدمی سے جس کو وہ بیماری لگی ہو، اس سے دور رہنا چاہیے۔ تو اب حدیث کے اول میں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی۔ یہ جو عقیدہ ہے یہ تو جو ہے زمانے جاہلیت کے لوگوں کا ہے۔ دوسری طرف اخیر میں یہ فرما رہے ہیں کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ اگر وہ کسی آدمی کو لگی ہو، جیسے جذام اور ربط پیٹ، تو ایسے آدمی سے بھاگنے کی کوشش، یعنی اس سے دور رہنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ بلکہ آپ نے حکم فرمایا فِرَّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ، ایسے آدمی سے دور رہو۔ نیز دوسری دو باتیں بھی سمجھ لیجئے۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بھی ثابت ہے کہ آپ نے ایک جذامی آدمی کا ہاتھ پکڑا اور ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لائے، اپنے کھانے میں اس کو شریک فرمایا، اور آپ نے اس جذامی آدمی سے فرمایا کل کھاؤ ثقتاً باللہ وتوکلاً علی اللہ، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آپ کھائیے، میرا فکر نہ کیجیے۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جذام یہ ایسی بیماری ہے جو چیپی روگ نہیں ہے، ایک ہی دوسرے کو نہیں لگتی۔ آپ جذامی آدمی کو اپنے ساتھ بٹھا کر کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں۔ چلیے، تو لا دعا سے اور اس حدیث سے تو یہ پتہ چلتا ہے فِرُّ مِنَ الْمَجْذُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ۔ ایک تو اس سے، دوسری ایک روایت کہ جو ہے چند لوگوں کا وقت جو ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بیعت کرنے کے لیے آتا ہے، تو ابھی وہ مسجد نبوی میں نہیں آتا۔ اس وقت کے اندر بھی وہ دور ہے، اس وقت کے اندر ایک جذامی آدمی تھے، ایک ایسے آدمی تھے کہ جن کو ربط پیٹ کی بیماری ہو چکی تھی۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے اس آدمی کے بارے میں یہ فرمایا کہ بھئی آپ ان سے کہہ دو کہ ہم نے آپ سے زبانی بیعت کر لی۔ آپ نے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے ہاتھ ملا کر بیعت نہیں فرمائی، اور دور سے آپ نے یہ پیغام بھجوا دیا کہ بھئی ہم نے آپ سے زبانی بیعت کر لی، آپ وہیں سے واپس ہو جاؤ۔ ہاتھ نہیں ملایا آپ نے، بیعت میں ہاتھ ملایا جاتا ہے، آپ نے ہاتھ نہیں ملایا۔ یہ روایت یہ بھی ثابت، اور دور سے آپ نے یہ پیغام بھیج دیا کہ وہیں سے آپ واپس چلے جاؤ۔ اس سے بھی یہ اشارہ ملتا ہے کہ بعض بیماریاں ایسی ہیں کہ جو امراض متعدیہ میں سے ہیں، چھوٹی روگ ہے، تو اب آخر جائے کہاں جائے؟ ان روایات میں تطبیق کیسے دیں گے، اس کو مجھے اصل میں سمجھانا ہے۔ دیکھیے، یہ بات جو ہے عمومی ہے۔ آپ نے جو فرمایا لا عدویٰ،
لگتی ہیں۔ یہ مطلقاً بات آپ نے فرمائی کہ ایک کی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ایک کی بیماری اڑ کر دوسرے کو لگ جائے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کسی کی بیماری کسی کو نہیں لگتی ہے۔ رہی یہ بات آپ نے پھر جزامی سے بھاگنے کا کیوں حکم فرمایا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ در حقیقت جو ہے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امت سے یہ فرمایا کہ جزامی آدمی سے اس طرح بھاگو جس طرح شیر سے بھاگتے ہو، یعنی اس طرح کی بیماری اگر کسی کو ہو جائے تو اس سے دور رہو۔ یہ آپ نے جو فرمایا امت سے، یہ فساد عقیدہ سے بچانے کے لیے۔ فساد عقیدہ سے بچانے کا مطلب یہ ہے کہ مان لو اگر کوئی آدمی اس طرح جزامی آدمی، جیسے یہ آج کل جو کورونا وائرس پھیلا ہوا ہے، ایسے مریض کے پاس اگر کوئی آدمی اٹھا بیٹھا، اس کے ساتھ اس نے کھایا پیا اور اللہ کے حکم کے تحت اگر وہ بیماری اس کو میں لگ گئی تو وہ کیا سمجھے گا؟ اس کا خیال یہ ہوگا کہ میں اس آدمی کے ساتھ اٹھا بیٹھا، اس کے ساتھ میں قریب رہا، اس کے ساتھ میں نے کھایا پیا، اس کی وجہ سے اس کا چیپ مجھے بھی لگ گیا، یہ بیماری مجھے بھی لگ گئی۔ یہ جو ہے عقیدہ جو ہے اس آدمی کا بگڑ جائے گا۔ تو فساد عقیدہ، عقیدے کے بگڑنے سے حفاظت کرنے کے لیے حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ فرمایا کہ بھائی جو ہے اپنے آپ کو اس طرح کی بیماریوں سے اپنے آپ کو دور رکھو۔ اس سے ایک بات یہ ثابت ہوئی کہ اگر اس طرح کی وبائی کوئی بیماری پھیلتی ہے تو ایسی صورت میں تقاضا یہ ہے کہ آدمی احتیاط پر عمل کرے۔ ڈاکٹر لوگ جو بتلاتے ہیں کہ بھئی یہ کرو وہ کرو، جو احتیاطی باتیں ہیں جو جائز ہے ہماری شریعت میں، تو وہ کام ہمیں کرنے چاہیے۔ یہ احتیاط کے بنا پر آپ نے فرمایا کہ اس سے دور رہنا چاہیے۔ اگر آپ قریب میں چلے گئے اور کہیں وہ بیماری خدا کے حکم کے تحت ہم کو بھی لگ گئی تو ہم تو ضعیف الایمان ہیں، ہم کامل الایمان تو ہے نہیں۔ حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو کامل الایمان تھے۔ آپ نے جو ہے جزامی آدمی کو اپنے ساتھ جو ہے بٹھا کر کھلایا پلایا، لیکن ہم تو وہم پرست لوگ ہیں، ہمیں تو بات میں جو ہے وہم پرستی میں ہم مبتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہمارے لیے اسی میں احتیاط ہے کہ ہم جو ہے اس طرح سے بچیں۔ ڈاکٹر لوگ جو باتیں بتلاتے ہیں حفاظت کی اس کو اپنائیں، لیکن اور جو جائز تدبیریں بتلاتے ہیں اس کو اپنائیں۔ ہاں جو تدبیر جائز نہیں ہے، جیسے کہ بعض آ کر کہتے ہیں کہ گوموتر پیجیے اور پتہ نہیں گوبر کھائیے وغیرہ وغیرہ، تو ہم ان سے کہیں گے آپ کھائیں آپ پیئیں، یہ چیزیں آپ کے لیے مبارک ہیں، ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ جائز تدبیروں کے اندر جو بتایا جاتا ہے کہ بھئی ہاتھ کو صاف رکھیے، اسی طرح یہ تو پہلے سے جو ہے نظافت اور ستھرائی، یہ تو شریعت اسلام کے اندر جو ہے مطلوب ہے، یہ شریعت اسلام کا ایک بہت بڑا حصہ ہے، ہمارے دین کا بہت بڑا حصہ ہے۔ اس لیے اس کا تو پورا ہمیں خیال رکھنا ہے۔ اور اگر اس طرح کی بیماری اگر کسی جگہ پھیلی ہوئی ہے تو ہم وہاں جانے سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ اگر اس کے باوجود ہم وہاں پہنچتے ہیں تو سمجھیں کہ یہ ہم اللہ پاک کے عذاب کے سامنے اپنی جرأت دکھلا رہے ہیں، تو اس طرح بچنا چاہیے، کیونکہ صحیح احادیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس جگہ طاعون پھیلا ہوا ہو اس جگہ نہ جائیں، اور وہاں کا آدمی جو ہے وہاں سے باہر نہ جائے، باہر نہ نکلے، اس لیے کہ باہر نکلے گا تو اس کا مطلب یہ کہ یہ تقدیر الہی سے بھاگ رہا ہے، اور کوئی آدمی باہر کا وہاں جاتا ہے تو وہ کوئی اپنی جرأت دکھلا رہا ہے۔ اس لیے ہمیں ان باتوں پر جو ہے چلنا چاہیے، احتیاط پر عمل کرنا چاہیے، اس لیے کہ کسی بیماری کے اندر کوئی ذاتی طاقت ایسی نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی کو لگ جاوے۔ اللہ پاک نفع کے مالک ہے، اللہ نقصان کے مالک، نفع و نقصان پہنچانے والی ذات یہ تو اللہ پاک کی ہی ہے۔
اللہ کے علاوہ کسی چیز میں نفع و نقصان کی طاقت اللہ پاک نے نہیں رکھی. ہاں اللہ پاک نے سبب ظاہر کے طور پر جو ہے کچھ باتیں رکھی ہیں، تو سبب ظاہری سمجھتے ہوئے ہم جو ہیں ایسی بیماریوں سے جو علاج کرنا ہو، احتیاط کی جو تدبیر اختیار کرنی ہے وہ اختیار کرنی چاہیے. لیکن اس کے باوجود اگر کوئی آدمی اس مرض میں مبتلا ہو جاوے تو پھر عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ پاک نے میری تقدیر کے اندر لکھا تھا تو یہ بیماری مجھے لگ گئی. اس طرح کا یہ نہیں کہ فلاں جگہ میں پہنچا، فلاں چیز میں نے کھائی، فلاں بیمار آدمی سے میں ملا، میں نے ہاتھ ملایا، اس کے قرب میں رہا تو یہ بیماری مجھے لگ گئی. اس طرح کا عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے. اللہ پاک سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو ہے اس بیماری سے پوری امت کی حفاظت فرماوے، اور اللہ پاک جو ہے جلد از جلد جو ہے کیونکہ پوری دنیا کے لوگ پریشان ہیں، کھانے پینے کی چیزیں وغیرہ سب اعتبار سے لوگ پریشان ہیں، کیونکہ لوگ کھل کر علانیہ طور پر اور کھل کر اللہ پاک کے احکام کے سامنے اپنی جرأت دکھا رہے ہیں. خدا گناہوں میں جرأت کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، اللہ پاک کی نافرمانیاں کھلے عام ہو رہی ہیں. اللہ پاک ایسی بیماریاں لا کر ڈرانا چاہتے ہیں، اپنی طرف جو ڈرا کر اپنی طرف متوجہ فرمانا چاہتے ہیں. اس لیے ایسے موقع پر ہمیں بھی ڈر کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے. حقوق ہمیں ادا کرنے چاہیے، چاہے اللہ کے حقوق ہو چاہے بندوں کے حقوق ہو.